اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے 26 مارچ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے پی ڈی ایم کے پاس تحریک عدم اعتماد یعنی ان ہاؤس تبدیلی اور استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے، جسے وہ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخاب کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 مارچ سے 26 مارچ 22 دن بنتے ہیں اس کے درمیان، اور ان 22 دنوں میں پی ڈی ایم اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتی ہے۔ لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتی ہے، کیونکہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو کہ تحریک عدم اعتماد کی حامی ہے، اس نے نون لیگ کی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور نون لیگ کو بالآخر قائل کر لیا گیا ہے تحریک عدم اعتماد لانے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ جو کہ اصرار کر رہی تھی لانگ مارچ پر، وہ تحریک عدم اعتماد پر کیسے مان گئی؟ سوال یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کس آپشن کی طرف جاتی ہے، اور جس بھی آپشن کی طرف جائے گی کیا اس سے قومی، ملکی اور عوامی مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپوزیشن کے رول پر بات کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں عوام کے مفادات کے تحفظ کی ضامن حکومت نہیں بلکہ اپوزیشن ہوتی ہے۔ موجودہ اپوزیشن عوام کے مفاد میں باہر نکل رہی ہے، بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اپنا؟ وہ تو بحث ہو سکتی ہے نا، وہ تو کہیں گے کہ ہم ملک کے اولین مفاد میں ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک فلانی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، کہنے کو تو آپ آسمان سے تارے بھی لا سکتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں پہ بھی آ سکتا ہے۔ ہمارے قدموں میں تو کبھی کوئی محبوب نہیں آئے، لیکن محاورہ ہم نے یہ سن رکھا ہے۔ بھائی ان میں جو ہے آپ لوگوں کو موبلائز کرنا، اس کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ یہ ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ جلد سے جلوس ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلانا، جو یہ توقع کر رہے تھے کہ پورا امنڈ آئے گی قوم جو ہے، عوام کا سمندر آ جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوا۔ جیسے نواز شریف صاحب جب وہ برطرف وہ ہٹائے گئے تھے، ہٹے تھے وزیر اعظم، اور انہوں نے کہا کہ میں جی ٹی روڈ سے جاؤں گا، تو آسان طریقہ تو موٹر وے سے آنا تھا یا بائی ایئر آتے۔ وہ جی ٹی روڈ سے اس لیے آئے تھے کہ یہ امید تھی کہ میں جوں قائد پنجاب، قائد پاکستان، قائد انقلاب، جوں میرا وہ سفر آگے جائے گا، لوگ جو ہیں آتے جائیں گے، اور لاہور پہنچنے تک عوام اتنی ہوگی کہ حکومت کو پتہ نہیں کیا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ اور جب ان کا آخری وہ تھا یہاں پہ جلسہ داتا دربار کے پاس، تب وہ نہ آواز رہی تھی نہ کچھ رہا تھا، اور پھر ان کے لیے آرام ہی بہتر تھا۔ تو اس میں وہ بات دیکھیے، عوام کے مسائل، روز آپ کہتے ہیں عوام کے مسائل یہ، عوام کے مسائل یہ ہیں۔ بھائی عوام کے مسائل یہ جو ہیں، جو 2,500 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی آواز پہ عوام لبیک کہیں گے اور سامنے آ جائیں گے۔ مطلب کچھ تو ہمیں انصاف کرنا چاہیے، ان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ کون سی انقلاب کی بات؟ ان کی وہ گھڑیوں کی قیمتیں آپ وہ لگائیں تو وہ پتہ نہیں اس میں کسی حساب میں سمٹتی نہیں ہے، تو ان کا ایسے وہ بات ہے نہیں۔ پاکستانی سیاست کا اس وقت المیہ یہ ہے، یہاں پہ حکومتیں گھر جاتی ہیں، جب جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، ادارے کہتے ہیں، مقتدرہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کی جب تک ہلہ شیری نہ ہو حکومتیں نہیں جاتی۔ آج مان لیں کہ ہلہ شیری پی ڈی ایم والوں کو مل جائے اور وہ کامیاب ہو جائے اور عمران خان کو گھر بھیج دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ نواز شریف وغیرہ آئیں گے، اسحاق ڈار پھر چاہے نائب وزیر اعظم بن جائیں اور فائنانس منسٹر بن جائیں، یا یوسف رضا گیلانی سینٹ میں آ رہے ہیں، وہ پھر سے وزیر اعظم بن جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کا پرابلم مہنگائی ایک ہے، سارا احاطہ پاکستان کا پرابلمز کا مہنگائی نہیں کرتی، وہ ایک جزو ہے، بہت اہم جزو ہے۔ تو جو کمزور طبقات ان پہ جو بوجھ ہے، مڈل کلاسز پہ جو بوجھ، وہ ایک پرابلم۔ ہمارا پرابلم ہے ہماری اکانومی کی پروڈکٹیوٹی ہے نہیں، ہمیں جو چیزیں پروڈیوس کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ آپ کسی اچھرے میں کسی آپ جائیں، دکانیں چینی آئٹم سے چیزوں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارا کوئی وہاں پہ کوئی ہے کوئی نہیں، وہ اپنا وہ گجرا والا پتہ نہیں کیا سیالکوٹ تھوڑا سا وہ کرتا ہے، پر وہ اکانومی کی پروڈکٹیوٹی جو پروڈیوس کرنی ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کا تعلیمی ماحول ایسا نہیں ہے جو ایک ترقی یافتہ اکانومی کو سپورٹ کر سکے۔ آپ نے پتہ نہیں کس قسم کا تعلیمی نظام کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ میں نہ سوچ ہے نہ آپ میں ہمت ہے۔ اب یہ جو یہاں کی جو بڑی یونیورسٹی لاہور کی ہے، یہ جس قسم کا ماحول وہاں پہ ہے، آج سے نہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے، یہ کوئی یونیورسٹی نام کی کہلانے کے قابل ہے؟
جس قسم کا راج وہاں پہ ہوتا ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں, مسلمان چیزیں اس میں کوئی, مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے تھے مسلمان, لیکن کوششیں ختم ہی نہیں ہوتی ہمیں دوبارہ تیبارہ مسلمان بنانے کی. کوئی گورنر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک جی آپ تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کو ڈگری نہیں ملنی چاہیے. بھائی تلاوت کی کمی تو پاکستان میں نہیں ہے. کوئی سینیٹر صاحب ہیں جس سینٹ کی ہم تعریف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی عربی کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے, انگریزی آتی نہیں, اردو آتی نہیں. بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہیں ان کی آپ تحریر اور وہ جو ہے ان کا وہ جو کنٹینٹس اور وہ آپ دیکھ لیں, لیکن زور ان چیزوں پہ ہے. ہم تو جو ہمارے لوگ سپارے تک قرآن پڑھتے تھے, اسکولوں میں جاتے تھے بچے, اور مائیں اور باپ جو کہتے تھے بھائی وہ مسجد میں جانا, وہاں سے وہ سپارہ اور وہ پڑھنا, یہ طریقہ تھا. آج سے نہیں, پچھلے 800 سال سے یہاں پہ یہ ہے. جو نصاب تھا مغلوں کے زمانے میں, یہ دہلی سلطنت میں, اس میں عربک ایسے نہیں تھی, پرشین کلچر تھا, پرشین اور انڈین کلچر کا وہ تھا, اس سے یہ سویلائزیشن بنی. تو ہم پاکستانی وہ کیا کر, یہ ساری چیزیں ہیں نہیں, یہ پرابلمز ہیں. اس کے لیے کیا عمران خان کو ہم کہتے ہیں, عمران خان نے یہ نہیں, عمران خان کو آج ہٹا دیجئے, ان کو لے آئیے جن کو 30 سال آزمایا ہے. ان میں کیا سوچ اور ہمت دونوں کا ہونا ضروری ہے. جو پاکستان کے ڈیپ روٹیڈ پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی صلاحیت ہے. ہمارا یہ ہے لیڈرشپ کا قیت الرجال ہے. ٹھیک, لیڈرشپ کا فقدان ہے, نہ اپوزیشن کو مسائل کا ادراک ہے, نہ حکومت کو ادراک ہے. سلمان صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ لیگی قیادت تو مان ہی نہیں رہی تھی کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف آئیں. یہ کون سی جادو کی چھڑی گھمائی ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہ نون لیگ مان گئی ہے؟ دیکھیں مریم, یہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے. یہ تو فیصلہ آپ کے سینٹ الیکشن میں ہو جانا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد سے امیدوار ہیں اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں. اگر وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں, ابھی ایاز صاحب نے حوالہ دیا تو میں حیران ہوا کہ اگر وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ تو عدم اعتماد کا شاخسانہ ہوگا کہ وہاں پر غالباً 8-10 اراکین کا فرق ہے ان کے درمیان. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سندھ کے اندر اپنی کسی رشتہ داری کو بروئے کار لے آتے ہیں اور وہاں پر سندھ والوں کو سندھ میں اکوموڈیٹ کر لیا جاتا ہے, تو یوسف رضا گیلانی, دیکھیں نا اسلام آباد میں تو یوسف رضا 1 to 1 فیصلہ ہونا ہے اور تمام ہاؤس سے ہونا ہے. تو اس کے بعد تو عدم اعتماد کی ضرورت نہیں رہے گی کہ یوسف رضا گیلانی کا جیتنا ہی عدم اعتماد. لیکن یہ فائنلی کہا نہیں جا سکتا کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو وہاں تو فیصلہ ہونا ہے خفیہ رائے دہی سے, اور عدم اعتماد کا فیصلہ تو ہونا ہے اوپن ہینڈ سے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جہاں تک حکمت عملی کی بات ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے سنجیدہ ہیں. اب لانگ مارچ کس حد تک ان کا کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. اس حوالے سے وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا اور پیپلز پارٹی ہی یہ بات کہہ رہی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار قرار دیا گیا ہے کہ وہاں پر 2 امیدوار ہوں گے, پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس اکثریت ہے قومی اسمبلی کی. اب دوسری بات جو کہی گئی ہے, دیکھیں بنیادی بات ہی یہی ہے کہ ہم حکومت اور اپوزیشن کو روز یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے. 2 سال تک تو یہ اپوزیشن خاموش رہی, ڈری رہی, سہمی رہی. تو 2 سال تک جب کچھ نہیں ہو سکا تو پھر وہ باہر نکلے ہیں. اور بات یہ کہ یہ آپ استحقاق اپوزیشن کا چھین نہیں سکتے کہ اپوزیشن اگر احتجاج کرنا چاہتی ہے بالکل کرے. آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, وہ ہر وزیر داخلہ یہی بات کہتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب 22 سال انہوں نے بھی جدوجہد کی ہے, ان کو لوگوں کے اندر پیدا شدہ رجحانات کا بہت ادراک ہے. آج کیا پاکستان کے لوگوں کے اندر اضطراب موجود نہیں ہے؟ ان کی پریشانیوں میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ ان کے اندر مایوسی نے جنم لیا یا نہیں لیا؟ تو یہ سارے کام بنیادی ذمہ داری تھی حکومت کی. اور جمہوری معاشروں کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے, مثبت اپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ مسائل کی نشاندہی کریں, بتائیں کہ کہاں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے جو کچھ آج پاکستان کے اندر انتشار کیوں ہے, اسی وجہ سے ہے نا کہ ماضی کے اندر وہ حکمران رہے تو عمران خان صاحب نے انہیں حکومت کرنے دی تھی, اسی طرح ہی لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا, اسی طرح وہاں پر دھرنا دیا تھا, اسی طرح انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی تھی. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آج کی اپوزیشن چونکہ وہ 30 سال وہ برے تھے بھلے تھے,
وہ کسی ادارے پہ حملہ نہیں کریں گے، وہ بل پھاڑتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ ایمرجنسی کی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ بہرحال جیسے تیسے ہیں، وہ پولیٹیشین ہیں، لیکن اصل ذمہ داری آتی ہے حکومت پہ۔ اور ابھی سینٹ کے الیکشن میں سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ آگے کی طرف جانا ہے۔ لانگ مارچ کا دیکھیں، لانگ مارچ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لانگ مارچ حکومت گرانے کا باعث نہیں ہوتے، حکومت کو کمزور کرنے کا باعث ہوتے ہیں، اور اگر حکومت اس دوران کے اندر کوئی اچھے اقدامات کر لیتی ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمتیں دکھا کے لوگوں کا بلڈ پریشر لو کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ مہینے کے بعد ہوتی تھی، اب 15 دن کے بعد یہ ہوتا ہے۔ کل آپ وقفے میں بتا رہی تھی کہ 14,000 روپے کا بل، تو گیس کا بل تو آپ کو آیا ہے، تو پھر عام آدمی کی حالت زار، اس حکومت کی کارکردگی اور اپوزیشن کا رول، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ البتہ وہی پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ قوم پھر دیکھے گی، اور لانگ مارچ کو کوئی دیکھیں، لانگ مارچ جو بھی احتجاج ہوتا ہے، وہ ایک سابق آئی جی صاحب کہا کرتے تھے کہ جب حاضرین، جو احتجاجی مظاہرین کی تعداد 2,000 سے بڑھ جاتی ہے تو پولیس کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا شیخ صاحب اپنے اقدامات کریں، اپوزیشن والوں نے اپنے اقدامات کرنے ہیں، لیکن حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا۔ اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں، یہ اگلے مہینے پتہ چل جائے گا۔